کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انگوٹھے جو چومے تھے نا وہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے چومے تھے۔ تو انگوٹھے آدمی چومتے ہیں، آدمی۔ الحمدللہ ہم کیا ہیں؟ آدمی ہیں۔ تفسیر روح البیان سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 صفحہ 229 جلد 7 میں حضرت علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ القوی، جو صدیوں پرانے بزرگ ہیں، آج کل کے نہیں ہیں، اس وقت انگوٹھے چومنے کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہوگا، سارے آدمی تھے مسلمان، ٹھیک ہے نا، انگوٹھے چومنے والے تھے، اپنے یوں سمجھیں۔ تو اس وقت تو جب حضرت سیدنا آدم صفی اللہ یہ فرماتے ہیں، یہ اردو و عربی میں ہے تفسیر، حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا شوق ہوا، تو اللہ عز و جل نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ کی صلب یعنی اولاد میں یہ یعنی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی اولاد میں ہیں اور آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے۔ پھر حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں ہاتھ یعنی سیدھے ہاتھ رائٹ ہینڈ کی کلمے کی انگلی میں نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چمکایا۔ اللہ تعالیٰ نے نور محمدی آدم علیہ السلام کی اس انگلی میں چمکایا، اس کو کلمے کی انگلی بولتے ہیں، شہادت کی انگلی بولتے ہیں۔ اس نور نے اللہ کی تسبیح پڑھی، یعنی اللہ کی پاکی بیان کی، سمجھو اللہ کا ذکر کیا، تسبیح کی، اسی لیے اس انگلی کا نام کلمے کی انگلی ہوا۔ اور اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جمال با کمال کو حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں مثل آئینہ ظاہر فرمایا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جمال، حسن، خوبصورتی یہ انگوٹھوں میں ظاہر ہوئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے ان انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم کر آنکھوں پر پھیرا۔ تو حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پس یہ سنت آپ کی اولاد یعنی آدمیوں میں جاری ہوئی۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ آدمی ہے، تو جو آدمی ہے اس کو کیا اعتراض ہے؟ ہمارا ابو کی سنت ہے، آدم علیہ السلام ہمارے ابو ہیں نا سب کے، بلکہ مطلب ابو البشر آپ کا لقب بھی ہے، انسانوں کے باپ، انسانوں کے والد۔ حضرت سیدنا امام سخاوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی المقاصد الحسنہ میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو شخص اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر یہ کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد بن عبداللہ، اور اپنے انگوٹھے چوم کر پہلے کہے پھر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے، لم یعم ولم یرمد، یعنی نہ کبھی وہ اندھا ہوگا نہ ہی کبھی اس کی آنکھیں دکھیں گی۔ چلو بھائی، آنکھوں کا علاج مل گیا، سبحان اللہ۔ آنکھوں کی یعنی کہ بینائی بھی انشاءاللہ، نظر بھی سلامت رہے گی۔ کیا آپ نے بھی کوئی اس کی برکت اپنی ذات میں دیکھی؟ انگوٹھے چومنے کے حوالے سے یا اس طرح قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ کہنے کے حوالے سے آپ کی ذاتی آپ کا کوئی اس معاملے میں فضیلت تو یہ جو ہے اس میں تو یقیناً، لیکن اس شاک کے لیے ہے بچپن سے عادت ہے انگوٹھے چومنے کی، اب خدا بہتر جانے، میری آنکھوں کی نظر آپ کے سامنے ہے، بغیر چشمے کے
اس عمر میں 65 تقریباً 64-65 سال عمر ہو گئی ہے. اس عمر میں بغیر چشمے کے شاید گزارا ہے نا آدمی کا مشکل سا ہو جاتا ہے کہ یہ آنکھیں اس کے ساتھ ساتھ کمزور ہو جاتی ہیں آدمی کی. تو چشمے ہیں میرے پاس. میں نے چند سال پہلے کسی اور ملک میں خلیج میں آئی ٹیسٹ کروایا, نمبر نکلوائے. اس نے یہ نمبر دیکھے, مجھے دیکھا, پھر مجھے عمر پوچھی. جب میں نے اپنی عمر بتائی تو ایسا لگا کہ اس نے تعجب سے مجھے دیکھا. نہیں, اس بڈھے کی آنکھیں اتنی صحیح ہے کہ چشمے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو. اس نے بولا کہ اس کا ریزلٹ یہ تھا وہاں کی مشینری پاکستان کی مشینری سے زیادہ پاورفل, کمپیوٹر کے ذریعے اس نے چیک کیا, بہت پاورفل. وہاں کا گلاس جب ادھر دکان والوں نے کسی نے دیکھا نا تو بتایا کہ یہ گلاس ہمارے یہاں نہیں ملتا. تو وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو یہ اپنے اس نے کچھ یہ بتایا کہ تمہاری دور کی نظر تو بالکل صحیح ہے, کوئی اس میں نمبر ہی نہیں. قریب میں وہ تھوڑا سا نمبر میرا بہت پرانا چل رہا ہے, وہ الحمدللہ وہی لگتا ہے وہیں سے اسٹاپ ہے. یہ میں کتنا یاد نہیں ہے, میں پڑھ لیتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ایسی ویک نہیں ہے کہ وہ چشمے کے بغیر میں لٹک جاؤں. جیسے اسلامی بھائی بیچارے بار بار چشمے نکالنے ہی پڑتے ہیں, ان کو وہ پڑھ نہیں پاتے. تو میرا کام چل جاتا ہے, لیکن میں چشمے پہن کر کام کرتا